جب اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر شیئرز کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو دراصل یہ ٹریڈنگ پی ایس ایکس کے ریڈی بورڈ پر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پی ایس ایکس کا ایک اور پلیٹ فارم بھی ہے جسے گروتھ انٹرپرائز مارکیٹ یعنی جیم بورڈ کہا جاتا ہے، جس سے شاید بہت سے لوگ واقف نہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کاروبار، آئیے جانتے ہیں کہ پی ایس ایکس کا جیم بورڈ کیسے کام کرتا ہے۔ جیم بورڈ ان کمپنیوں کے لیے بنایا گیا ہے جو ابھی ترقی کے ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے، جن کا بزنس ماڈل مضبوط تو ہوتا ہے مگر سائز چھوٹا، کاروباری ماضی محدود اور رسک نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ریڈی بورڈ میں وہ کمپنیاں لسٹ ہوتی ہیں جو پہلے ہی سکیل پر آ چکی ہوں، جن کا مالی ریکارڈ لمبا ہو، منافع نسبتاً مستحکم ہو اور جن پر عام سرمایہ کار بھی آسانی سے اعتماد کر سکے۔ جیم بورڈ اور ریڈی بورڈ کا سب سے بڑا فرق رسک اور ریگولیٹری شرائط کا ہے۔ ریڈی بورڈ میں لسٹنگ کے لیے سخت مالی تقاضے ہوتے ہیں، جبکہ جیم بورڈ میں یہ شرائط نسبتاً نرم رکھی گئی ہیں تاکہ نئی اور ابھرتی ہوئی کمپنیاں سرمایہ مارکیٹ تک رسائی حاصل کر سکیں۔ جیم بورڈ کو عام طور پر ہائی رسک، ہائی ریوارڈ مارکیٹ سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جیم بورڈ میں کون ٹریڈ کر سکتا ہے؟ پی ایس ایکس کے قواعد کے مطابق جیم بورڈ میں عام چھوٹے سرمایہ کار براہ راست ٹریڈ نہیں کر سکتے۔ یہاں ٹریڈنگ زیادہ تر کوالیفائڈ انویسٹرز کے لیے مخصوص ہوتی ہے، جیسے ہائی نیٹ ورتھ افراد، ادارہ جاتی سرمایہ کار، میوچل فنڈز، وہ افراد جو رسک کو سمجھنے اور برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی جیم بورڈ کمپنی وقت کے ساتھ اپنی کارکردگی بہتر کر لے، منافع دکھائے اور ریگولیٹری تقاضے پورے کر لے تو وہ بعد میں ریڈی بورڈ پر منتقل بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے سرمایہ کار جیم بورڈ کو مستقبل کے بڑے اسٹاکس کی نرسری سمجھتے ہیں۔ اب تک بلو ایکس واحد کمپنی ہے جو حال ہی میں پی ایس ایکس کے جیم بورڈ سے ریڈی بورڈ میں منتقل ہوئی ہے۔